بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر منصرف کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم غیر منصرف کا حکم پڑھیں گے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَحُکْمُهُ أَلَّا كَثْرَةَ وَلَا تَنْوِينَ وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِلتَّنَاسُبِ بِمِثْلِ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالَ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا الْجَمْعُ وَأَلْفَاءُ التَّانِيثِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ نہیں آتا، اس پر تنوین نہیں آتی، اور جائز ہے اس کا منصرف پڑھنا ضرورت کی وجہ سے یا تناسب کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ سلاسلہ و اغلالہ، اور جو ان دونوں کے قائم مقام ہے وہ جمع ہے اور تانیث کا الف ہے۔ عبارت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، غیر منصرف کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں سے غیر منصرف کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ غیر منصرف کا حکم یہاں پر یہ بیان کیا کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ اب کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ فعل یہ فرع ہے دو چیزوں کی، ایک ہے معنی کے اعتبار سے، دوسری ہے اشتقاق کے اعتبار سے۔ فعل معنی دینے میں فاعل کا محتاج ہوتا ہے، گویا کہ وہ فاعل کی فرع ہے، اور مشتق ہونے میں اپنے مصدر کا محتاج ہوتا ہے، گویا کہ وہ مشتق کی فرع ہے۔ تو گویا کہ فاعل اور مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ اور غیر منصرف کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ۔ کیسے مشابہت ہے فعل کے ساتھ؟ کہ غیر منصرف بھی غیر منصرف ہونے میں اسباب منع صرف کے دو سببوں یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو اس کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ والی بات بھی ظاہر ہے کہ ان اسباب میں سے ہر ایک سبب فرع ہے کسی اور چیز کا۔ مثال کے طور پہ عدل ہے تو عدل فرع ہے معدول عنہ کی، وصف ہے تو اپنے موصوف کی فرع ہے، تانیث ہے تو وہ تذکیر کی فرع ہے، معرفہ ہے تو نکرہ کی فرع ہے، اجمع ہے تو وہ عربی کی فرع ہے، جمع اور ترکیب ہے تو وہ مفرد کی فرع ہے، وزن فعل ہے تو وہ وزن اسم کی فرع ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کی فرع ہے۔ جب ہر ایک فرع ہے تو پھر ہم فعل اور اس کی مشابہت ہو جائے گی فعل کے ساتھ کہ فعل بھی فرع ہے۔ اور دوسری بات اب یہ سمجھیں کہ فعل کے اوپر تنوین نہیں آتی، فعل کے اوپر کسرہ نہیں آتا۔ تو جب فعل کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آتا تو اس کی مشابہت فعل کے ساتھ ہے، تو اس کے اوپر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا۔ یہ تو ہو گیا کہ غیر منصرف کے اوپر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتا، یہ والی بات آ گئی۔ اب اس کے بعد آگے حضرت نے یہ فرمایا کہ غیر منصرف کو منصرف بنایا جا سکتا ہے ضرورت کی وجہ سے۔ پہلے حکم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کا حکم یہ ہے، غیر منصرف کا حکم کسرہ نہیں آتی، تنوین نہیں آتی۔ وہ تنوین کیوں نہیں آتی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ۔ فعل پر چونکہ تنوین نہیں آتی، لہذا فعل کی مشابہت کی وجہ سے اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد آگے حضرت نے یہ فرمایا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ، اور جائز ہے اس کو صرفہ یعنی اس کو منصرف بنانا لِلضُّرُورَةِ أَوْ لِلتَّنَاسُبِ، ضرورت کی وجہ سے یا پھر تناسب کی وجہ سے۔ اب ضرورت اور تناسب کیا ہے یہ سمجھے۔ دیکھیں، ضرورت سے مراد یہاں پر ضرورت شعری ہے۔ ضرورت شعری کا کیا مطلب ہے؟ کہ شعر کا وزن فاسد ہو رہا ہو، یعنی کسی شعر میں غیر منصرف کلمہ آ رہا ہے، اور اگر آپ اس کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے تو شعر کی تقطیع یعنی شعر کے جو خاص عروضی اوزان ہوتے ہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوتا ہے، وہ تقطیع درست نہ ہو رہی ہو تو پھر اس صورت میں غیر منصرف کو منصرف پڑھ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ہے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روزہ پر حاضر ہوئی اور قبر شریف سے ایک مشت مٹی اٹھائی ہے، اور وہ روتے ہوئے انہوں نے کچھ اشعار پڑھے ہیں۔ میں اشعار بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے۔ ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مصائب یہ غیر منصرف ہے مصائب، لیکن اس کو مصائب پڑھا گیا ہے ضرورت شعری کی وجہ سے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت شعری ہے، وہ شعر کا وزن خراب ہو رہا ہے، اس صورت میں بھی آپ غیر منصرف کو منصرف پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے حضرت نے فرمایا اول التناسب، یا تناسب کی وجہ سے بھی غیر منصرف کو منصرف پڑھا جا سکتا ہے۔ اب تناسب کا کیا مطلب ہے؟ تناسب یہ سمجھیں کہ فصیح کلام میں اس میں منصرف کے جوار میں یعنی اس کے پڑوس میں کوئی غیر منصرف بھی واقع ہوتا ہے، تو غیر منصرف کو منصرف کے پڑوس میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کو منصرف پڑھ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ دیکھیں، اس کو سلاسلہ بھی پڑھا گیا ہے اور ایک قرأت میں سلاسلًا بھی پڑھا گیا ہے۔ تو جو سلاسلًا والی قرأت ہے اس میں سلاسل اگرچہ یہ غیر منصرف تھا، لیکن اس کو سلاسلًا اس لیے پڑھا گیا ہے کہ یہ اغلالہ جو کہ منصرف ہے اس کے پڑوس کے اندر واقع ہو رہا ہے، تو اس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے پڑوس والا اعراب ہم نے منصرف والا اعراب ہم نے غیر منصرف کو بھی دے دیا ہے۔
تو یہی حضرت فرما رہے ہیں، ضرورت کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھ دیا جاتا ہے اور تناسب کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سلاسلہ اگرچہ یہ غیر منصرف تھا لیکن اس کو اغلالن کے پڑوس میں واقع ہونے کی وجہ سے اغلالن کی طرح اس کو بھی منصرف پڑھ دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے آخری بات حضرت نے یہ فرمایا وما یقوم مقامہما الجمع والفت تانیث۔ یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسباب منصرف کے دو سبب ایسے ہیں کہ اگر کسی اسم میں ان دونوں میں سے ایک بھی پایا جائے تو وہ اسم غیر منصرف پڑھا جائے گا، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک سبب ایسا ہے جو ایک سبب ہی دو کے قائم مقام ہے۔ اب وہ دو سبب کون سے ہیں وہ حضرت نے یہ فرمایا ہے، ایک تو ہے جمع اور دوسرا ہے تانیث کا الف۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تانیث کے الف کی۔ دیکھیں تانیث کے الف سے مراد ہے یہاں پر الف ممدودہ اور الف مکسورہ۔ یہ دو سبب ایک سبب کے قائم مقام اس لیے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو تانیث ہے اور دوسرا یہ تانیث کو لازم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو الف مکسورہ اور الف ممدودہ ہے یہ تانیث کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، تانیث سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ تو لزوم تانیث گویا کہ ایک دوسرے سبب کے قائم مقام ہے، تو گویا کہ یہاں پہ دو سبب پائے جا رہے ہیں اگرچہ حقیقت کے اندر ایک ہی سبب ہے۔ دوسرا سبب حضرت نے یہ فرمایا جمع۔ جمع سے مراد یہاں پر کون سا ہے؟ جمع سے مراد دیکھیں اس سے مراد ہے یہاں پہ جمع منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع یعنی جمع کی آخری جمع، اس میں جمع کا تکرار ہوتا ہے۔ اب تکرار لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے، حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے اور حکماً بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقتاً تکرار کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ اکالب ہے مثال کے طور پہ، اب یہ اکالب یہ جمع منتہی الجموع ہے کیونکہ یہ جمع ہے اقلب کی، اور اقلب یہ جمع ہے قلب کی۔ تو یہ دیکھیں جو اکالب ہے یہ جمع کی جمع ہے، قلب کی جمع اقلب ہے اور اقلب کی جمع اکالب ہے۔ یا اسی طریقے سے اساور یہ جمع ہے اسورا کی، اور اسورا یہ جمع ہے سوار کی۔ تو یہ بھی ہے کہ یا تو حقیقتاً جمع کی جمع ہو یا پھر حقیقتاً جمع کی جمع نہیں ہے بلکہ حکماً جمع کی جمع ہے۔ اس کو حکماً جمع کی جمع وہ ہوتی ہے کہ جو جمع منتہی الجموع کے وزن کے اوپر آئے اگرچہ وہ جمع کی آخری جمع نہ ہو، جیسا کہ مساجد اور مصابیح۔ تو یہ دو سبب جو ہے یہ ایک سبب کے قائم مقام ہے، ایک جمع اور دوسرا ہے تانیث کا الف۔ یہ فرمایا ما یقوم مقامہما، اور وہ جو دو سبب ایک سبب کے دو سبب کے قائم مقام ہے۔